بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کروڑوں درود و سلام نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ اللہ پاک کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین کرام، میں ہوں شاہنواز اتاری، آپ دیکھ رہے ہیں شاہنواز اتاری وائس چینل۔ مزید دلچسپ بیانات و واقعات کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کے دلچسپ بیانات و واقعات آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔ اور دعا ہے خالق کائنات سے اللہ تبارک و تعالی تمام ناظرین کرام کو صحتوں والی، عافیت والی، برکتوں والی، عبادتوں والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور سب سے بڑھ کر اللہ پاک ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ محترم ناظرین کرام، ایک نئے دلچسپ سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ فقیہ رحمۃ اللہ یہ حکایت نقل کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد شخص تھا جسے اللہ تعالیٰ نے ظاہری حسن و جمال بھی بہت دے رکھا تھا۔ اپنے ہاتھ سے زنبیل بناتا اور فروخت کر کے اپنا گزر بسر کرتا تھا۔ ایک دن وہ بادشاہ کے دروازے پر سے گزرا۔ بادشاہ کی بیوی کی خادمہ نے دیکھ لیا، جا کر ملکہ سے کہنے لگی کہ یہاں ایک آدمی ہے کہ ایسا حسین شخص کبھی دیکھنے میں نہیں آیا، زنبیل فروخت کرتا پھر رہا ہے۔ ملکہ نے حکم دیا کہ میرے پاس لے آؤ۔ اسے لایا گیا تو بس دیکھتے ہی لٹو ہو گئی۔ کہنے لگی کہ زنبیلیں پھینک دے اور یہ چادر سنبھال۔ پانچ سے کہا کہ تیل اور خوشبو وغیرہ لا، ہم اس سے اپنی حاجت براری کریں گے۔ اور عابد سے کہنے لگی کہ اب تجھے زنبیلیں بیچنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ عابد بار بار انکار کرتا رہا۔ کہنے لگی کہ اگر تجھے کام نہیں کرنا چاہتا تو اس کے بغیر یہاں سے باہر بھی نہیں جا سکتا، اور دروازے بند کرنے کا حکم دے دیا۔ عابد نے یہ حال دیکھا تو کہنے لگا کہ تمہارے محل کے اوپر کوئی ضرورت کی جگہ ہے؟ کہنے لگی ہاں۔ باندی کو حکم دیا کہ اس کے لیے پانی وغیرہ اوپر لے جا، اور اوپر چھت کے ایک کونے کی طرف گیا۔ دیکھا کہ محل بہت اونچا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کے ساتھ لٹک کر نیچے اترا جائے۔ آخر اپنے نفس کو خطاب و عتاب کرنے لگا کہ تو 70 برس سے اپنے رب کریم کی رضا کی طلب میں لگا ہوا ہے، رات دن اسی حرص میں گزرتے ہیں، تو تجھ پر آج ایک شام ایسی آئی ہے جو تیری اس تمام محنت کو ضائع کر دے گی۔ واللہ تجھ سے بڑھ کر کوئی خائن نقصان اٹھانے والا کوئی نہ ہوگا۔ اگر یہ شام تیرے اعمال کو فاسد کر گئی، آخر اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ غرض اسی طرح اپنے آپ کو خطاب و عتاب کرتا رہا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب اس نے بلندی سے کود جانے کا تہیہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو ندا دی۔ انہوں نے لبیک کہا، جواب دیا، ارشاد ہوا، میرا بندہ میری معصیت اور ناراضگی سے بچنے کے لیے جان کی بازی لگا رہا ہے، جا اپنے پروں سے اس کو تھام لے اور اسے ذرا بھی تکلیف نہ ہونے پائے۔ چنانچہ جبریل امین علیہ السلام نے اپنا پر پھیلایا، اسے پکڑ کر یوں زمین پر رکھ دیا جیسے ایک مہربان باپ اپنے بیٹوں کو رکھتا ہے۔ فرمایا کہ عابد یہاں سے سیدھا گھر گیا، زنبیلیں وغیرہ وہیں رہ گئی۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ بیوی کہنے لگی کہ زنبیلوں کی قیمت کہاں ہے؟ کہنے لگا آج تو ان کا کچھ نہیں ملا۔ کہنے لگی تو آج رات افطار کس چیز سے کریں گے؟ کہنے لگا آج کی رات کیوں ہی ذرا صبر سے کاٹ لیں گے۔ پھر کہنے لگا اٹھ کر تنور میں آگ جلا، کہ ہمسائے ہمارے تنور میں آگ نہیں دیکھیں گے تو نامعلوم کیا کچھ خیالات دوڑائیں گے، خواہ مخواہ انہیں پریشان کرنا اچھا نہیں۔ بیوی نے اٹھ کر تنور میں آگ جلا دی، خود واپس آ کر بیٹھ گئی۔ ایک پڑوسن آگ لینے کو آئی، پوچھا آگ ہے؟ جواب ملا آگے بڑھ کر تنور سے آگ لے لو۔ یہ عورت آگ لے کر واپس ہوئی تو گھر والی سے کہنے لگی کہ تو یہاں بیٹھی باتیں کر رہی ہے، ادھر تیری روٹیاں پک چکی ہیں بلکہ جلنے کے قریب ہیں۔ عورت نے اٹھ کر دیکھا تو تنور بہترین روٹیوں سے بھرا ہوا تھا۔ عورت نے انہیں برتن میں رکھا اور خاوند کے پاس لے آئی اور کہنے لگی کہ تیرے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ تیرے بلندی درجات کی وجہ سے ہے۔
لہٰذا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ کہ ہماری باقی عمر خوشحالی اور فراغی میں گزرے۔ عابد کہنے لگا اسی حال پر صبر اچھا ہے، مگر عورت کا اصرار بڑھتا گیا، حتیٰ کہ عابد نے دعا کرنے کا وعدہ کر لیا۔ آدھی رات کو اٹھ کر نماز پڑھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنے لگا کہ اللہ میری بیوی کا اصرار اور تقاضا یہ ہے کہ اس کی باقی عمر میں خوشیاں اور فراغی عطا فرمائے۔ اتنے میں چھت پھٹ گئی، یاقوت اور موتیوں سے بھری ہوئی تشتری نیچے آئی، جس سے تمام گھر جگمگا اٹھا۔ عابد نے بیوی کا پاؤں دبایا جو کہ قریب ہی میں سو رہا تھا، اور کہا کہ اٹھ کر بیٹھ اور جو کچھ مانگتی تھی وہ سنبھال لے۔ عورت بیدار ہو کر کہنے لگی جلدی نہ کر، اس مقصد کے لیے تو نے مجھے نہ ہی جگایا ہوتا تو بہتر تھا۔ میں ایک ایسی خواب دیکھ رہی تھی، سونے کی بہت سی کرسیاں بچھی ہوئی ہیں جو یاقوت اور زبرجد وغیرہ سے مزین ہیں، مگر ان میں سوراخ ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ کرسیاں کس کی ہیں؟ جواب ملا کہ یہ تیرے خاوند کی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ سوراخ کیا ہے؟ جواب ملا کہ یہ وہی نقص ہے اور وہی کمی ہے جو دنیا کی جلد بازی کی وجہ سے واقع ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں کسی ایسی چیز کی خواہش نہیں رکھتی جس سے تیری نشست گاہ میں نقص پیدا ہو، لہذا اپنے رب کریم سے دعا کر اسے واپس کرنے۔ عابد نے دعا مانگی تو وہ تشتری واپس ہو گئی۔ محترم ناظرین اکرام، بے شک جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے بچاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اس کی مدد فرماتا ہے۔ پیارے اور محترم ناظرین اکرام، مزید ملتے ہیں ایک نئے دلچسپ سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، والسلام۔